حسنی رحمۃ اللہ برکاتہ عالیہ جو جامعہ نعمانیہ میں پڑھتے رہے اور شاید مجھے ایسا پڑھاتے بھی رہے، میرا خیال ہے، لیکن پڑھے ہیں یہاں پہ. تو انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ واقعہ جو اصل میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور حضرت امام مالک کی بھی شاگرد ہیں، امام شافعی کے اساتذہ سے. آپ فرماتے ہیں آپ ایک جہاد سے واپس آئے اور جب جہاد سے واپس آئے تو جتنے آپ کے جو شاگرد تھے اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اپنے استاد محترم سے کہ ہم جو کام کر کے آئے ہیں بہت بڑا کام ہے، شاید ایکو زیادہ ہے میرے خیال میں، کچھ آپ زیادہ توجہ سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایکو والے ایکو تھوڑی کم کر دیں تاکہ یہ سمجھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا اس سے بھی کوئی بڑا کام ہے؟ ہم نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ظاہر جہاد کرنے کا مطلب تو آپ شہید ہونے جاتے ہیں، پتہ تو نہیں کہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. تو جو جہاد کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ شہادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور جس نے جان دے دی ہو اس سے بڑا آپ کیا امتحان اس سے لیں گے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے ایسے تو نہیں سرٹیفکیٹس اتاری یہ سچے ہیں. کہاں کہا کہ سچے ہیں؟ جہاں فرمایا جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جانوں سے بھی جہاد کر رہے ہیں مالوں سے بھی جہاد کر رہے ہیں. بھائی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا مال انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے یا جان سے محبت ہوتی ہے. جان بھی اللہ کے راستے میں ہے، مال بھی اللہ کے راستے میں ہے، تو آپ کس حساب سے کہتے ہیں کہ کسی اور ترازو پہ بھی نہیں تولنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ تولے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے درگڑیاں سے توڑ ہی چھوڑے، آزما ہی چھوڑے. اولئک هم الصادقون، فرمایا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. تو حضرت عبداللہ مبارک سے جو سوال کیا جا رہا ہے ایسا سوال نہیں ہے کہ جو کوئی اچنبے کی بات ہو اور کسی کے سمجھ میں نہ آئے. بات کرنے والے صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیا اس سے بھی کوئی بڑا عمل ہے اسلام میں کہ بندہ اپنی جان بھی ہتھیلی طرح کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. اب یہ تو ہماری موت نہیں لکھی تھی کہ ہم جنگ سے واپس آ گئے ہیں، ورنہ ہم گئے تو اس لیے تھے کہ اپنی جان پیش کریں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو جواب دیا، محدث ہیں بہت بڑے، امام اعظم کے شاگرد ہیں تو فقیہ بھی ہوئے اور امام مالک کے شاگرد ہیں تو حدیث بھی کمال ہوئی. تو حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ جتنا دین کو میں نے سمجھا ہے یہ ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے، لیکن دوسرا حصہ ہے اسلام کا حقوق العباد. یعنی دو چیزیں ہیں نا، ایک اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق. تو فرماتے ہیں میں نے جتنا دین کو سمجھا ہے، ایک والد رات کو سو رہا ہو اور سوتے سوتے اس کی آنکھ کھلے اور اپنے بستر سے اٹھے اور دائیں بائیں دیکھے کہ کسی بچے سے کمبل اتر تو نہیں گیا رات کے سونے کی وجہ سے اور نیند کی وجہ سے. باپ اٹھ رہا ہے اور فرمایا اپنے بستر سے اٹھے اور ان کے کمبل سیدھے گئے. ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں ایک کمبل ایک طرف اور ہماری زندگی کے سارے جہاد ایک طرف. اس پر بھی دلائل ہیں. فرمایا ایک باپ کا صحیح کیا ہوا کمبل اپنے بچے پر ایک طرف اور ہمارے جہاد ایک طرف. فرمایا جہاد اللہ کا حق ہے کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی فرض کفایہ ہے. لیکن اپنے بچوں کے جو حقوق ہیں یا ان کی جو ضرورتیں پوری کرنا ہے یہ فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہے. اور فرض عین کا مقابلہ تو فرض کفایہ نہیں کر سکتا. میں نہیں کروں گا کوئی اور کر لے گا، لیکن میرے بچوں کی اگر حفاظت میں چھوڑ دوں، ان کی کفالت میں چھوڑ دوں تو کام نہیں. میں اگرچہ دین کی محبت میں بھی گھر سے نکل جاؤں اور واپس پلٹ کے نہ دیکھوں، ان کی ضرورتیں پوری نہ کروں. کہ میرا مفتی صاحب نے اس پر بھی اسی باب میں ڈسکشن کروائی ہے. فرمایا ایسا دین کا خادم کہ جو بچوں کا بھوکا چھوڑ جائے، ان کی ضرورتیں پوری نہ کرے. فرمایا یہ مت پوچھو کہ وہ کتنا ثواب لے کے گھر آئے گا، یہ پوچھو کہ وہ کتنی معصیت اور گناہ لے کے گھر آئے گا. سبحان اللہ. یہ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ، اس کی کاسٹ پہ نہیں ہے، فرض عین کی اپنی اہمیت ہے، فرض کفایہ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ان حقوق پر کہ آپ چاہیں کہ میرے ذاتی حقوق اللہ کے حوالے اور میں چلا جاؤں لوگوں کی خدمت کے لیے کسی اور. پہلے اپنا نفس ہے، پھر اولاد ہے اور پھر دنیا ہے. آپ اس حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ فرمایا تصدق بہ علی نفسک. وہ صدقے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ حضور کہاں صدقہ کروں؟ فرمایا پہلے اپنے اوپر لگاؤ، پہلا صدقہ یہ ہے، اپنی جان پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. عرض کی ولی دینار آخر، حضور میرے پاس اور دینار ہے. فرمایا اعلیٰ زوجہ کا،
یا زوجتے کا، فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو، فرمایا ایک اور دینار، فرمایا اپنے بچوں پر خرچ کرو، ایک اور دینار، فرمایا اپنے خادم و نوکر پر خرچ کرو، عرض کی ایک اور دینار ہے، پانچواں فرمایا انت ابصر، جیرا گلی تے چنگا لگی اس کو لے چھوڑے۔ تو اس کے بعد کوئی حضور نے پابندی نہیں لگائی، لیکن یہ ترتیب ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود بھوکا رہ کر دوسرے کا پیٹ بھرنا، یہ تصوف میں یہ جو بہت قربانی دینے والے لوگ ہیں ان میں ایک اعلیٰ درجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایڈویزیبل نہیں ہے ہر مومن کو یہ پیغام دیا جائے کہ خود بھوکے رہ کے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت کے خلاف ہے تو پھر ہر ایک کے لیے یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے، اور شریعت ہے پریکٹیکیبل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوصاف، امتیازی اوصاف میں سے ایک وصف ہے اس کا عملیت، قابل عمل ہونا۔ ہر دور میں حضور کی سنت قابل عمل ہے، ہر دور میں اور ہر انسان کے لیے، وہ بوڑھا ہے وہ جوان ہے، زندگی کسی حصہ میں بھی۔ اس لیے توازن جو ہے پورے اسلام کے احکام کا اعتدال اور توازن کی بنیاد ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس لیے کسی بھی انسان کے مزاج کے خلاف یا اس کی برداشت سے کوئی چیز باہر ہو، آقا کریم علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا۔ جیسے پہلے اپنی جان ہے، پھر اپنی بیوی ہے، پھر بچے ہیں، پھر اپنا نوکر ہے۔ لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نوکر پہ زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، سب سے پہلے تو اسی پہ لگتی ہے۔ اور کس کو دینے جائیں گے آپ؟ پہلے اسی کو دیں، پھر پڑوسی کو، پھر رشتہ داروں کو، اس کے بعد ساری دنیا ہے۔ یہ دیگر حدیث میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے، تو اس انداز میں بچے سب سے پہلے، تو ایک کمبل جو باپ بچوں پر ٹھیک کرتا ہے، ابن مبارک فرماتے ہیں ایک کمبل کا ثواب ایک طرف اور ہمارے ساری زندگی کے جہاد ایک طرف، فرض عین ہے۔ اور اگر یہ توجہ نہ کرتا اپنے بچوں کی طرف، بیچارے پوری رات سردی سے ٹھٹرتے رہتے، تو اس نے کمبل ٹھیک کر دیا ہے تو اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اور ہمارے علماء نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر خاوند تہجد پڑھ رہا ہے رات کو اور اس کی گھر والی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی تہجد سے دودھ پلانے والی افضل ہے۔ اور یہ اپنے لیے جی رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے جی رہی ہے۔ اپنے لیے جینا جو ہے وہ تو ہر کوئی کرتا ہے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ جب انسان کی آنکھ جہاں تک چلی جاتی ہے، وہاں سے وہ انسانیت کی معراج کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ماں کے درجے کو حضور نے کیوں فرمایا؟ 3 دفعہ ماں ہے، 4تھی دفعہ باپ ہے۔ اب باپ کی کمبل تو دنیا گن سکتی ہے، اماں کی کمبل کون گنے گا؟ اماں نے کتنی دفعہ کمبل ٹھیک کیا ہے، اس کو شمار کون کرے؟ کوئی ہے جو اماں کی کوئی ایک کمبل ایک رات کی اس کے احسان کی صرف شمار کر سکے؟ شکر ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے اگلی آیتیں کیا کہتی ہیں؟ حضرت لقمان حکیم جو اپنے بیٹے کو وصیتیں فرما رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو وصیتیں فرما رہے ہیں، اور باپ ہے دنیا کا سب سے دانشور۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے وزڈم اور حکمت عطا فرمائی۔ اور پھر اس حکیم کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ بیٹے کے لیے ہر کوئی بہت زیادہ مخلص ہوتا ہے۔ باپ جو ہے اس کے اندر جتنا خیر ہے وہ اپنے بیٹوں اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ اب وہ شخص نصیحت کر رہا ہے جو اللہ نے پہلے اعلان کیا کہ سب سے بڑھ کر اللہ نے اسے حکمت عطا فرمائی۔ اب حکیم کی نصیحتیں اپنے بیٹے کے لیے، اور پھر نصیحتیں کسی اور کو نہیں، اپنے بیٹے کو ہے۔ اور پھر وہ نصیحتیں ہیں جن کو اللہ نے چن کے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ باپ بیٹے کی گفتگو، لیکن اب باپ بیٹے کی گفتگو نہیں ہے، اب رب کا کلام۔ اب ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب یہ نماز میں بھی پڑھا جائے گا۔ آپ کسی کی گفتگو تو نماز کا حصہ نہیں بنا سکتے، لیکن یہ وہ گفتگو ہے جس کو وحی عطا فرمانے والے رب نے اپنی معاش کا حصہ بنا دیا۔ یا بنیا یا بنیا، اس کی تو ہمیں ضرورت نہیں تھی، اے بیٹے بھی ذات ہے۔ یعنی جیسے گفتگو ہے، قرآن ہمیں جینا بھی سکھاتا ہے اور نصیحت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ قرآن کریم کے یہاں اسلوب ہے، ان اسالیب میں سے جو قرآن کا اسلوب ہے، ایک تو نفس مضمون ہے، لیکن ایک اس کا انداز ہے، اس کا اسلوب ہے۔ باپ نے جیسے گفتگو کی بیٹے سے، اللہ رب العزت نے اسی طرح گفتگو محفوظ فرمائی۔ مثلا باپ پہلے کہتا ہے یا بنیا، پتر یاد رکھے۔ اب اگر یہ لفظ نہ بھی ہوتے تو ان لفظوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اگر یہ لفظ نہیں ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کو نصیحت کیسے کریں گے؟ آپ کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا نہ اٹھا لیں نصیحت کے لیے۔ نصیحت بہت پیارا پتر آپ کی ہوئی ہے، یا بنیا۔ بنیا کا مطلب صرف میرا بیٹا نہیں ہے، اس کا مطلب
میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے غلاموں کو یا بنیا فرمایا کئی مواقع پر۔ انس کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا یا بنیا، وہ تو یاد رکھیں، ان استطاعت، اگر تیرے بس میں ہو، ان تصبح و تمسی ولیس فی قلبک غش لاحد، میں انس بیٹے یاد رکھنا، اگر کوئی ایسی صبح آپ کے مقدر میں ہو، کوئی ایسی شام مل جائے کہ آپ کا دل ساری کائنات کے لیے صاف ہو، کسی کے لیے کوئی میل آپ کے دل میں نہ ہو، فرمایا ففعل، اے انس اس لمحے کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، اسی لمحے کو پکڑ لینا، پوری زندگی اسی لمحے کے نام کر دینا۔ ففعل ذالک من سنت، فرمایا کیونکہ یہی میری سنت ہے کہ پوری کائنات کے لیے دل صاف رکھا جائے، یہی میری سنت ہے۔ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہی میرا عاشق ہے، وہی میرا محب ہے۔ ومن احیا سنتی، اس کے آگے مختلف حدیث میں جزائیں مختلف ہیں، ایک جزا ہے کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور نے بھی گفتگو یا بنیہ سے، کئی آقا کی حدیثیں ہیں یا بنیہ سے شروع ہوتی، تو باپ کی گفتگو یا بنیہ، پتر سن، بیٹے سن، یا بنیہ، پہلے باپ اپنے بیٹے کو رب کی راہ دکھا رہا ہے، یا بنیہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے اور ایک ہی ہونا اس کا حسن ہے، اس کی ذات کا، اس کو اس حسن سے معلوم نہ کرنا، ورنہ پھر شرک کے بعد تو ہوا منصورہ، کسی عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ لہذا پہلے توحید ہے، پھر سارا دین اور سارا اسلام اور سارا خیر۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب قرآن کا اسلوب بھی دیکھیے، باپ بیٹے کو اللہ کی راہ پہ لگا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں درمیان میں اتاری ہیں، باپ کی گفتگو روک دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب بیٹوں کو ماں باپ کا جو حسن سلوک ہے درمیان میں 2 آیتیں جو اللہ رب العزت کے کوالیفائنگ فریزز کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کی گفتگو روک کر باپ نے اللہ کی طرف متوجہ کیا، اللہ نے ماں باپ کے حقوق عطا فرمائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، جو باپ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، ہم نے اس باپ کو اور اس ماں کے لیے بھی یہ حقوق متعین فرمائے، تاکیدی حکم ہے ہمارا کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن یا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تکلیفیں سہ کر، کمزوریاں سہ کر انہیں ماں نے تمہیں پیدا کیا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، 2 سال تمہیں دودھ پلایا۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ ماں باپ کا مقام دیکھیں آپ، اللہ کے بعد جو انسانیت کی گفتگو جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حکم، جب کسی صحابی نے عرض کی من حق بحسن صحابتی، میرے اندر جتنا خیر ہے اسے نکال کے اگر کسی کے قدموں میں رکھنا چاہوں گا تو میرے آقا فرمائیے کون سے قدم اس قابل ہیں کہ میں اندر کا سارا حسن وہاں رکھوں۔ حضور میں اموں کا فرمایا سارا خیر اگر کسی قدم پہ رکھنا ہے تو وہ اماں ہے۔ عرض کی ثم من، اس کے بعد کون؟ فرمایا ثم اموں کا، پھر بھی اماں، ثم من ثم اموں کا، پھر کون؟ پھر بھی اماں۔ 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ حضور نے ماں کا نام، 4تھی دفعہ کہا تو ثم ابو کا، پھر تیرا باپ اس قابل ہے، پھر جو حسن ہے وہ باپ کو پیش کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے، قرآن خود صحیح آیات قرآن کریم کی اتنی زیادہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بے شمار ہیں اس میں والدین کے حقوق، یہاں تک حضور نے بیان فرمایا۔ ایک جریج کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک پورا باب ہے جس کو قصص نبوی کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن کا علم القصص ہے اسی طرح احادیث کا علم القصص ہے۔ خود بخاری اور مسلم میں سینکڑوں قصے ہیں جو حضور نے بیان فرمائے۔ یہی کہانی حضور کو اتنا پسند ہے اور خود رب کو اتنی پسند ہے کہ قرآن میں بھی کہانیاں ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو بھی کہانی آپ کو سنائی ہے وہ اس لیے کہ آپ کے دل کو طاقت اور قوت عطا سبحان اللہ، کہ آپ کے ساتھ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے آپ کو سنایا ہے اس میں موعظہ ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قصے بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصے بیان فرمائے، بہت سے قصے ہیں۔ ان قصوں میں ایک قصہ ہے جس کو جریج العابد کا قصہ کہتے ہیں، یہ بخاری مسلم دونوں میں متفق علیہ قصہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد تھا، اس نے کسی ویرانے میں اپنا معبد بنایا، عبادت خانہ بنایا،
اور پوری زندگی جو ہے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دی۔ ایک رات اس کی ماں اس سے ملنے آئی اور اس نے آواز دی یا جریج۔ اب یہ حالت نماز میں تھا، اس میں حدیث میں صلاح کا ذکر ہے نماز کا۔ اس نے حالت نماز میں اللہ کی طرف اپنے ذہن کی توجہ منتقل کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب امی و صلاتی، اے اللہ ایک طرف اماں ہے ایک طرف تیری نماز ہے، اب کیا کریں؟ اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دی، یہ نماز توڑی نہیں۔ دوسری دفعہ اماں کی آواز آئی، تیسری دفعہ، 3 دفعہ آواز آئی، تینوں دفعہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی، اپنی توجہ کی حاضری کہ اللہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز ہے۔ آخر اس کا فیصلہ نماز کے حق میں ہوا کہ اماں کو لبیک نہیں کہتا، میں ساری توجہ اپنی نماز کی طرف اپنے رب کی طرف مبذول رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ ماں جانے لگی تو اس نے کہا کہ اللہ کرے آپ پر اس وقت تک موت نہ آئے جب تک آپ بدکار عورتوں کا منہ نہیں دیکھ لیں۔ بد دعائی یا کلمہ ماں نے پڑھا۔ اب آقا فرماتے ہیں ایک طرف بیٹا ہے جو حالت عبادت میں ہے، اللہ کے حضور اس کی نماز پڑھ رہا ہے اور نیکی کی اس حالت میں ہے، صلاح نماز جو ہے سب سے افضل ترین عبادات میں نماز کی حالت میں ہے، دوسری طرف اماں کی بد دعا ہے۔ اب جو بیٹا اللہ کی عبادت میں ہو، اللہ کی عبادت کے مقابلے میں تو ماں کے حقوق کوئی معنی نہیں رکھتے نا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی جو ہے اس کی ذات کے ساتھ کسی انسان کا مقابلہ ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے نماز ہے، دوسری طرف اماں ہے۔ اللہ نے اس حالت نماز میں موجود بیٹے کے حق میں بھی یا اس کے خلاف جو ماں نے بد دعا کی، اللہ نے ماں کی بات سنی، بیٹے کی نماز کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے ماں کی بد دعا قبول فرمائی۔ فرماتے ہیں اس پر الزام لگ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الزام لگا اور الزام کے بعد لوگ آئے، یہ نماز پڑھ رہا تھا، حالت عبادت میں تھا کیونکہ اس کا کام ہی عبادت تھا۔ تو جب اسے محسوس ہوا باہر شور معبد میں اس کے عبادت خانے میں، جب باہر نکلا تو لوگ اس کا عبادت خانہ گرا رہے تھے، تو اس نے باہر آ کے فوراً دیکھا بھائی کیا ماجرا ہوا، کیوں گرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی آپ اتنے عابد و زاہد بنتے ہیں اور ادھر بچہ پیدا ہوا ہے اس شہر میں اور اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اس عابد کا بیٹا ہے، جریج کا بیٹا ہے، لہٰذا بغیر نکاح کے آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ تو بدکار ہوئے، اس لیے آپ کے معبد گرا رہے ہیں۔ تو اس نے انہیں کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بچہ گھر میں ہے۔ اس نے کہا اس بچے کو لے آؤ۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب بچہ واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ماں کی بات سنی تھی، لیکن اب چونکہ جو بیٹا تھا وہ گناہ گار نہیں تھا، قصوروار نہیں تھا، وہ عبادت کی حالت میں تھا، جب اس پر ماں نے بد دعا کے کلمات بولے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ماں کی بات سنی، اب بیٹے کی عزت بھی رکھ لی کیونکہ وہ بھی عابد و ظاہر تھا۔ فرماتے ہیں جب وہ بچہ شیر خوار بچہ نیولی بورن بیبی جب آیا تو اس نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو جب اس بچے سے پوچھا گیا کہ کس کے بیٹے ہو تو اس نے کہا انا ابن راعی یا انا ابن راعیت غنم، اس نے کہا کہ میں بھیڑ بکریاں چرانے والے کا یعنی چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو ایک چرواہا تھا جو اسی عبادت خانے میں رات کو آ کے رہتا تھا تو وہ اس کا بیٹا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں نے فوراً انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم نے تو اس کا جو عبادت خانے کا اتنا حصہ گرایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سونے چاندی کا آپ کا عبادت خانہ بناتے ہیں۔ اس نے کہا سونے چاندی کو چھوڑو، وہی جو گرایا ہے اسی مٹی سے بناؤ۔ تو وہ بنا دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت رکھ لی، لیکن جب ماں نے بد دعا کی تھی اللہ نے ماں کی بد دعا کو نہیں موڑا، دعا اس کے حق میں بھی قبول کی جو حالت عبادت میں ہو۔ تو ہم جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان میں تو کوئی عبادت کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، انہیں ناراض کرتے۔ قرآن کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ یہ 5 حقوق بیان کیے زندہ والدین کے جو بڑھاپے میں ہو، فرمایا انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں کبھی جھڑکنا مت، اور جب بھی ان کے سامنے بولنا تو ہمیشہ پیارے اور میٹھے کلمات بولنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ چوتھی بات ہے کہ اپنا عاجزی کا دامن ہمیشہ جھکا کے رہنا۔ یہ فخر اور تکبر اور اپنی کوئی کسی بھی حوالے سے اپنی بڑائی ظاہر کرنے والی جگہ نہیں ہے، یہ مٹی ہو جانے والا مقام ہے۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اے میرے رب، یعنی یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے جو والدین کے لیے قرآن نے تعریف فرمائی، اے مجھے پالنے والے، جنہوں نے مجھے پالا ہے ان پر رحم فرما۔ اے مجھے پالنے والے، اس کا نام بھی رب ہے، ان کا نام بھی رب ہے۔ جی اللہ رب نے رب نام رکھا ہے، مجازی رب کون ہے؟ والدین۔ ایک ہی بات ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جنہوں نے میری مجازی ربوبیت کی ہے، میری پرورش کی ہے، اے اللہ ان پر رحم فرمانا جنہوں نے بچپن میں میری خدمت کی ہے اور میری ضرورتیں پوری کی۔
اور یہ لفظ رب ویسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے یہ بڑا خصوصی لفظ ہے. دعا کا اسم اعظم ہے رب. قرآن کی ہر دعا رب سے شروع ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اسماء ہیں، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. قرآن کہتے ہیں اللہ کے بہت سے نام ہیں، اسے سب پیارے ناموں سے یاد کیا کرو. اللہ تعالیٰ کی اسماء، مبارک اسماء جو اسماء الحسنی ہیں، جو قرآن کریم میں اکثر شروع میں لکھے ہوتے ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے فادعوہ بہا. اللہ کے اسماء الحسنی، اس کے خوبصورت ناموں سے اسے پکارا کرو، یاد کیا کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی دعائیں ہیں، چہل ربنا تو مشہور ہے، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، الگ سے بھی چھپے ہوتے ہیں. ربنا 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 ہر دعا شروع ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا. یعنی ہر دعا ربنا سے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. یا ربی سے ہے یا رب ہے، رب آگے جو فرق ہے، یعنی رب ارحمہما، یہ ربی ہے اصل میں، میرا رب اور ہمارا رب، میرا رب اور ہمارا رب، یعنی اللہ کا اسم وہی ہے رب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربی اور ربنا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے وہ لفظ رب سے شروع ہوتی ہے. اور لفظ رب، اللہ کی صفت رب سے ہی قرآن شروع ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا. اللہ تعالیٰ کو اپنی اس صفت سے اتنا پیار ہے کہ مجھے کہو کہ اے ہمیں پالنے والے. اللہ اکبر، اے ہمیں پالنے والے. اور ماں باپ کے لیے بھی اللہ نے جب دعا تعلیم فرمائی تو انہیں اللہ نے کہا کہ تمہیں پالنے والے. اللہ تعالیٰ نے ذریعہ ان کو بنایا. حقیقی رب تو وہی ہے لیکن مجازی رب اس نے تمہارے ماں باپ کو بنایا. آپ اندازہ کریں جنہیں قرآن نے رب کہا، اس سے بڑھ کے درجہ کیا ہوگا؟ انشکر لی ولوالدیک. اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے فوراً بعد جن کا ذکر خیر ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ویسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، آپ کا ارشاد گرامی ہے، یہ سورۃ آل عمران کی جو آخری 10 آیتیں ہیں نا، جی ہر حافظ کو تو کم سے کم صبح صبح پڑھنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، صفوان بن معطل فرماتے ہیں، جنہیں حضور کے ساتھ رات کے کچھ لمحات گزارنے کا موقع ملا، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب بستر سے اٹھتے تو بستر سے اٹھ کر آپ آخری 10 آیات تلاوت فرماتے سورۃ آل عمران کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ اکبر. زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے کون ہیں؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جس طرف آنکھ اٹھاتے ہیں ہر چیز کو اپنے رب کے حسن تخلیق کا شاہکار سمجھ کے اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ تو نے جو کچھ بنایا ہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، کائنات کی کوئی چیز باطل بے معنی نہیں ہے، ہر چیز کا مقصد ہے. ایک بزرگ کا قول تھا،